یہ لفظ گھڑمس اردو ڈکشنری میں نہیں ہے، مگر یہ لفظ تب استعمال ہوتا ہے جب کنفیوژن حد کو چھو جائے، لڑائی جھگڑا دنگا فساد تانے اور گالیاں عروج پر ہوں، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، غرضے کہ صورتحال ایسی پریشان کن ہو کہ کسی کو اس صورتحال کا نتیجہ معلوم نہ ہو۔ یہ لفظ آج کی پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بالکل صادق آتا ہے۔ وار اور جوابی وار، رنگ برنگی آوازیں، شور شرابہ اور نتیجہ نامعلوم، یہی آج کل کی سیاست ہے گھڑمس۔ نواز شریف کی آل پارٹیز کانفرنس میں تقریر اور پھر پے در پے ٹویٹ سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اپنی طویل خاموشی توڑ کر دوبارہ سے جارحانہ سیاسی راستے پر رواں دواں ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف سے بھی مصالحت، مصلحت یا مفاہمت کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ نون لیگ کے خلاف مزید کارروائیوں کا عندیہ دیا جا رہا ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس جلسے جلوسوں کا پروگرام دے چکی ہے۔ مصلحت کیش اور سلو جو اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر گلگت بلتستان کے حوالے سے اپوزیشن پارٹیوں کو صلاح مشورے کے لیے بلاتے ہیں تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بائیکاٹ کا اعلان کر دیتی ہے۔ جماعت اسلامی کراچی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کرنے کا اعلان کر رہی ہے۔ ہر طرف انتشار اور محاذ آرائی کی خبریں ہیں۔ اسے ہی کہتے ہیں سیاسی گھڑمس۔ اس نئی صورتحال کا آغاز تو وکلاء کی طرف سے کروائی گئی آل پارٹیز کانفرنس سے ہوا۔ ڈاکٹروں اور وکلاء کی لڑائی کے بعد کی صورتحال میں وکلاء کا جمہوری جدوجہد کو لیڈ کرنا بہت بڑی تبدیلی ہے۔ حکومتی گرانٹس اور عہدوں کی پیشکش سے آگے جا کر وکلاء کو قانون اور جمہوریت کا محافظ بنانا کارنامے سے کم نہیں۔ وکلاء کی آل پارٹیز کانفرنس میں تقاریر سے یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ سیاست اور واقعات کے تیور جارحانہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تجربہ کار اور سیاست کے داؤ پیچ سے واقف عابد ساکی نے اس کانفرنس کو نئی سیاست کی بنیاد بنا دیا۔ بابائے وکلاء آسن بھون اور مسلم لیگ نون کے وکیل رہنما اعظم نذیر تارڑ کا وکلاء کو جمہوری پلیٹ فارم پر کھڑا کرنے میں اہم کردار اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ وکلاء کی سبقت کے بعد اہل سیاست کی باری تھی۔ سیاسی ذرائع بتاتے ہیں کہ نواز شریف نے اپنی خاموشی توڑنے کے لیے ٹائمنگ کا انتخاب خود کیا۔ وہ تقریر کرنا چاہتے تھے سو انہوں نے چھپر پھاڑ کر کی۔ کہتے ہیں سیاست میں ٹائمنگ کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف نے اس ٹائمنگ کا انتخاب کیوں کر کیا؟ اندازہ یہ ہے کہ شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے مفاہمانہ بیانیے سے مطلوبہ سیاسی نتائج برآمد نہیں ہو رہے تھے۔ نون لیگ کو یہ علم بھی ہو گیا تھا کہ شہباز شریف گرفتار ہونے والے ہیں۔ دوسری طرف محمد زبیر کی عسکری رہنماؤں سے ملاقاتوں سے بھی کوئی ریلیف نہ مل سکا۔ اس صورتحال میں مزاحمتی بیانیہ نواز شریف کو سوٹ کرتا تھا، چنانچہ انہوں نے وہی بیانیہ اپنایا۔ وفاقی دارالحکومت میں یہ افواہیں بھی گردش میں ہیں کہ نواز شریف موجودہ حکومت کے عرب ممالک سے تعلقات میں درار ڈال رہے ہیں۔ کئی حکومتی حلقے یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ برادر عرب ملک سے تعلقات میں خرابی کی ایک وجہ میاں نواز شریف سے لندن میں ہونے والی بعض ملاقاتیں بھی ہیں۔ نواز شریف نے ٹائمنگ کا جو انتخاب کیا ہے، اس کے پس منظر میں یہ ملاقاتیں اور ان سے پیدا ہونے والی امیدیں بھی ہو سکتی ہیں۔ شہباز شریف کی گرفتاری کی خبر کالم لکھتے لکھتے ملی سو گھڑمس اور بڑھے گا۔ مفاہمانہ آواز کی گرفتاری کا واضح مطلب جارحانہ بیانیوں کو فروغ ہوگا۔ آنے والے دنوں میں حکومت شہباز شریف کے جیل جانے پر ریلیف محسوس کرے گی، مگر دوسری طرف اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری کے بعد سے اپوزیشن حکومت پر اپنے دباؤ میں اضافہ کرنے پر مجبور ہوگی۔ توقع یہ تھی کہ حکومت دسمبر تک کے 6 ماہ کے آزمائشی دور میں اپوزیشن سے چھیڑ چھاڑ کیے بغیر اپنی پوری توجہ گورننس پر دے گی تاکہ حکومت پر اعتراض کرنے والوں کے منہ بند ہو سکیں، مگر حکومت کو اپنی مضبوطی کا احساس ضرورت سے کہیں زیادہ ہے۔ اداروں کی پشت پناہی کے بعد سے حکومت اپوزیشن کو کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں۔ وزیر اعظم تو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے تک کو تیار نہیں۔ اسی لیے تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو اپوزیشن کے پارلیمانی لیڈرز کی میٹنگ خود لینا پڑی تھی، وگرنہ عام طور پر وزیر اعظم خود اپوزیشن کے ساتھ ایسی میٹنگ کرتے رہے ہیں۔ آل پارٹیز کانفرنس، نواز شریف کے ٹویٹس اور پھر اس کے بعد شہباز شریف کی گرفتاری سے سیاسی فضا میں گرمی بڑھے گی۔ عمومی طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اپوزیشن کو جیلوں میں بھیج کر حکومت مضبوط ہو جاتی ہے، مگر عملی تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جب اپوزیشن جیلوں میں جاتی ہے یا پھر حکومت اسے دیوار کے ساتھ لگاتی ہے تو پھر اپوزیشن حکومت کے خلاف مختلف حلقوں کے ساتھ مل کر ساز باز کرتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جب اپوزیشن کو جیلوں میں بند کیا جا رہا تھا اور ان کی کہیں سنوائی نہیں ہوتی تھی تو یہی وہ دور تھا جو اپوزیشن نے ساز باز کے لیے سوچنا شروع کر دیا، اور پھر 5 جولائی 1977 کو جو ہوا وہ سب نے دیکھا۔ مجھے حالیہ گھڑمس دیکھ کر 70 کی دہائی یاد آ رہی ہے۔ چودھری ظہور الہی، ملک قاسم، میاں طفیل
اور ملک کے دیگر بڑے بڑے نام جیلوں میں بند تھے۔ اب بھی حکومت کی مخالف دونوں بڑی جماعتوں کے لیڈروں کو خطرہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی روز جیل بھیج دیے جائیں گے۔ جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کے نتائج نظام کے لیے خطرناک ہوتے ہیں۔ حکومت جس ڈگر پر چلتی جا رہی ہے اس میں اپوزیشن کے لیے ٹکرانے اور سازش کرنے کے سوا راستے بند ہو رہے ہیں۔ یہ سوچنا کہ اپوزیشن کو جیلوں میں بھیج کر اور ان پر قائم مقدمات میں سزائیں سنا کر حکومت آرام سے چلتی رہے گی، خیال خام ہے۔ یہاں تو چند ہزار رکھنے والے مذہبی گروہ اگر باہر نکل پڑیں تو انہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عمران کے چند سو کے دھرنے نے 2/3 اکثریت والی نواز شریف حکومت کو ہلا دیا تھا۔ تحریک لبیک کی ریلی نے حکومتی انتظام و انصرام اور لا اینڈ آرڈر کو ناکام بنا دیا تھا۔ اس لیے اس دن سے ڈرنا چاہیے جب کروڑوں ووٹ لینے والی نون لیگ، لاکھوں ووٹ لینے والی پیپلز پارٹی میدان میں نکل پڑی تو پھر حکومت کے لیے مستحکم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ میری ذاتی رائے تو شروع سے یہی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کو افہام و تفہیم سے چلنا چاہیے، عوامی فلاح کے لیے مل کر قانون سازی کرنی چاہیے، حکومت کو پورے 5 سال ملنے چاہیے اور 5 سال بعد شفاف اور منصفانہ انتخابات ہونے چاہیے۔ لیکن اگر حکومت اپوزیشن کو اسی طرح دیوار سے لگا کر توڑنے کی کوشش کرتی رہی تو پھر سارے جمہوری خواب بکھر جائیں گے، اپوزیشن اور حکومت کا ٹکراؤ ہوگا، گڑمس کا نتیجہ کسی کے بھی حق میں اچھا نہیں ہوگا۔